بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے اس واقعے کا کہ جب یزید کے قبر کو کھودا گیا تو اس میں کیا نکل آیا، آخر اس واقعے کی کیا وجہ تھی، کس نے اور کیوں یزید کے قبر کو کھولا۔ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا۔ ویڈیو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بھی انتہائی پیار تھا۔ اس کے تعلیم اور تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقوس کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقوس بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المقوس کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل حب اہل بیت سے تڑپتا تھا، اس لیے آپ نے یزید کی ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت کٹنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 63 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تختہ نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تختہ نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسان خواہشات کے موزوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا آپ نے تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کے تحقیقات کی اور حالات کا خوب باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھ کے یا تخت اور تاج کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھ کے بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچے تعلیمات اور اس ایمان کی توفیق ہی سے ممکن ہوا جو اس کے رگوں پہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کے حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب اور کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ اس نے کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔
میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادے امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اترا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہے ہیں، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقوس کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 تک مروان ابن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاست فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ سن 715 سے 717 تک ولید ابن عبد المالک کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور سن 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تختہ نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد المالک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور سن 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کے حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام لوگوں کی قبریں تک کھو دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفات نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کے نگرانی میں کھودا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھودا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راگ، بدصورت کتے اور ایک اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت رچ بس فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔